چھپاتے ہیں، بہت پردہ پوشی کرتے ہیں ہمارے عیبوں کی بھی، ہماری غلطیوں کی بھی، اور ایسی خوبصورت شخصیات کو یہاں بھیج دیتے ہیں کہ جن سے بات کر کے، جن سے جان کے، جن کو سن کے دل بھی بدل جاتے ہیں، کھل بھی جاتے ہیں. سو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو محفل ہی میں یقیناً اسے کہوں گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے دلوں کو اور ضرور منور کرے گی، لیکن اس کے لیے کھڑکی کا کھلا رکھنا ضروری ہے، بس اس کا آپ خیال رکھیے گا. اور یہ بھی کہتا چلوں تو یہ کوئی نہیں، لیکن یہ عام ٹرانسمیشن جیسے روزانہ ویسے نہیں ہے. سو آپ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور ہمارے مطلب اس سے بڑی کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے کہ ٹرانسمیشن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت پڑھنے کی جو سعادت حاصل کرتے ہیں وہ موجود ہوں. پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں ہی آپ کی قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، فصیح الدین سہروردی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. ہماری خواتین نعت خواں جو ہیں ان میں بہت بڑے بڑے نام، ان کی بہت مہربانی کو یہاں تشریف ہے. حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب، محمود احمد حمدانی صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. کل بھی امام چشتی صاحب کے صاحبزادے وہ بھی تشریف لائے. ایک نام ایسا ہے جو بڑا روشن ہے، ایک نام ایسا ہے جس کی روشنی کو شاید کسی نے کہیں دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے بھی اگر یہ منظور کیا کہ ایک عالم ان کو جانے نعت کے حوالے سے، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور اسی ان کی محنت، ان کے خلوص اور محبت کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا. لیکن یہ تمغہ بھی کہیں پیچھے رہ جاتا ہے جب آپ یہ کہہ سکیں کہ میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت پڑھتا ہوں. یہ وہ اعزاز ہے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. آج پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کی بہت خوش بختی کی جو شخصیت یہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ، اور ہم سب اس کی عبارت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بھی اس کی ایک روشن مثال ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. الحاج خورشید احمد پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں آپ کے گھر مہمان ہیں. السلام علیکم خورشید صاحب. وعلیکم السلام. خورشید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا. خورشید صاحب میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی بات ہو، جی اگر خورشید صاحب سے کسی بھی پہر یہ پوچھا جائے تو شاید وہ بہت مختصراً یہ کہہ دیں گے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آپ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سر اس نعت کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 1975 میں اس نعت کو خالد محمود صاحب نے لکھا، اور 1978 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے پہلی مرتبہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی منعقد کیا. اور الحمدللہ سب سے پہلے یہی نعت میں نے صوبہ سندھ میں پیش کی ٹیلی ویژن پر، اور صوبہ سندھ میں فرسٹ آیا. اور پھر یہی نعت اسلام آباد میں کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی ہوا، اس میں بھی میں اول آیا. تو یہی نعت میں نے پیش کی. یہ نعت ماشاءاللہ میری پہچان بنی. اس کے بعد پاکستان کے کئی نعت حضرات نے اس کو پیش کیا، پڑھتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی اس بات کی کہ اس نعت کو میں نے پہلے پیش کیا اور الحمدللہ میری پہچان بنی. اور یہ خالد محمود نقشبندی مجددی صاحب ان کا جی ان کی لکھی ہوئی نعت، ان کی لکھی خورشید صاحب پیش کرتا ہوں. سر سعادت ہماری. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب
کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، شور و فکر و نظر کے دارے حد تائیں ان سے بڑھ نہ پائیں، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ہے کعبہ بھی مر جائے خلائق، بہت نمایاں ہے یہ حقائق، مگر جو مقصود عاشقی ہے، حضور کے در کی حاضری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا یہ سب تمہارا، کرم ہے آقا یہ سب تمہارا، کرم ہے آقا۔ یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، مجھے نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ جو سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی، بہت 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 شکریہ حفیظ صاحب۔ حفیظ صاحب اس سے پہلے ابھی صوفیہ سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم بہت آپ سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں سب، بالخصوص نعت خواں حضرات جو ان کی زندگی کے حوالے سے کس طرح آنا ہوا کس طرح، لیکن میں سب سے پہلے آپ سے ابھی اس کی عبارت یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج دوپہر کو آپ اسلام آباد میں تھے، ایک تو کس حوالے سے وہ ضرور چاہوں گا، اور اس کے بعد آپ کیسے آنا چاہ رہے تھے لاہور اور کیا ہوا وہ ضرور آپ سے۔ یہ تھا کہ آج سیرت کانفرنس تھی مذہبی امور کی طرف سے، جی، اور پرائم منسٹر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب اس کو صدارت کر رہے تھے، تو اس میں مجھے حمد پڑھنی تھی، جی، تو میں نے وہ حمد پڑھی۔ اس کے بعد میں آپ کی یہاں کے روانگی کے لیے آیا، میں ڈایو کمپنی میں، جی، تو وہاں مجھے سیٹ نہیں ملی، اور پھر میں دوسری بس میں بیٹھ کے اور یہاں آ گیا، اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ تو اس پروگرام میں میں حاضر، اور مجھے جو آپ نے بتایا وہ تو میں حیران ہو گیا سن کے۔ جی، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی مہربانی کرے، جو سفر کرنے والے ہیں جو کہیں موجود ہیں، اور وہ ایک حادثہ جو ایک ہوا اس کی آپ یہ کسی اللہ کی خوشی سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم بہت نازاں ہوتے ہیں اپنی عقل پہ اور اپنی فکر پہ، اور جب وہ کام نہیں ہوتا تو ہم اس پر ایک ملال بھی رہتا ہے، کیلا بھی رہتا ہے، لیکن رب تعالیٰ ایسے خوبصورت اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اپنے پہ اور شرم آنے لگتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے جو زندگی دی ہے وہ بچاتا ہے، اور یہی نہیں، اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے نئی زندگی ملی۔ اچھا، ایک میں ٹیکسی میں جا رہا تھا تو وہ نالے میں گر گئی جا کے، کوئی کچھ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، اور جو سب صبح جب اس کو دیکھا گیا، اور میں اور ڈرائیور جو تھے دونوں بالکل خیریت سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، لوگ سب حیران تھے کہ اس ٹیکسی میں تو کوئی نہیں بچا ہوگا۔ تو یہ زندگی اس کی دینی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو نعمت مجھے آواز کی دی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں نغمے گاتا ہوں، جو میں نعت پڑھتا ہوں، اور مجھے کتنی دیر اور پڑھنی ہے، یہ میں تو چاہتا ہوں کہ جب تک میری سانس میں سانس ہے میں حضور کا ذکر ہی کرتا رہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی دعاؤں سے، انہی کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے یہ ایسے حادثات سے بھی بچ جاتے ہیں ہم، اور اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ صوفیہ کچھ ذکر کرتے ہیں بچپن کا، کہاں کچھ بات کیجیے۔ خورشید صاحب، یہ جو ایک پہلو ہے اس پہ تو یقیناً بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن ہم بھی جاننا چاہیں گے، اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا، آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، اور بچپن کیسا تھا؟ ماشاءاللہ میں رحیم یار خان میں پیدا ہوا 1956 میں، اور وہیں میں نے عباسی پرائمری اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی، کالونی ہائی اسکول رحیم یار خان سے میں نے میٹرک کیا، گورنمنٹ کمرشل انسٹیٹیوٹ سے میں نے ڈپلومہ ان کامرس کیا، اچھا، اور 73 میں پھر میری شادی ہو گئی۔ نہیں، مجھے تو بلکہ یہ بھی ضرور جاننا ہے کہ سن 78 آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس طرف ضرور جائیں گے، لیکن فرید صاحب جو نوجوان ہمارے آج کسی بھی کریئرز کے حوالے سے یا کسی فن کے حوالے سے دیکھتے ہیں آپ کو ایک مقام پر، شاید یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح یہ پہنچا گیا، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ٹینس کورٹ اور اخبارات جو ہیں ان سے بھی بڑا گہرا آپ کا تعلق ہے، وہ ضرور جاننا چاہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے میں ایک غریب گھر سے تھا بچہ، اور تعلیم حاصل کرتا تھا، آواز تھی میرے پاس، میں پروگرام کرتا تھا اپنے شہر میں، تو شہر کے جو مخیر حضرات تھے میری تعلیم کو آگے بڑھاتے تھے۔ اچھا، اور جو میں اپنی جیب خرچ کے لیے میں اخبار بیچتا تھا،
بیچ والے گھروں میں ڈالتا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا. ہاکر جو ہے آپ رات کو 9 بجے وہ اخبار آتا لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا. میں نے اپنی اس میں ہسٹری میں لکھا ہے منہ اندھیرے چونکہ وہ تو رات دوپہر ایسا بالکل. لیکن یہ کوئی کام کرنا برائی نہیں, کام کرتا تھا میں, اور اسی طرح دوسرا بھی کام کرتا تھا. تو 1973 میں اور سیلاب آیا پنجاب میں, بہت زبردست سیلاب آیا, اور یہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ہمارے کچھ عزیز کراچی میں تھے, رہتے ہم رحیم یار خاں میں تھے. تو میں نے کہا ابا جی چلیں آپ ذرا ان سے مل لیتے ہیں. تو ہم وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر بھی پریشان ہوئے. تھوڑے دن تو بہت پریشان ہوئے, لیکن اللہ نے پھر بڑا کرم کیا. ایک میں نے اشتہار دیکھا لگا ہوا, ڈو میڈیکل کالج میں مقابلہ نعت خوانی ہو رہا ہے. کالج کے زمانے میں ظاہر ہے میں گانے بھی گاتا تھا, نغمے بھی گاتا تھا, سب چیز جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتا تھا. لیکن میں نے وہ جو اشتہار پڑھا تو میں بھی ڈو میڈیکل کالج چلا گیا اور میں نے کہا جی میں بھی کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں. تو ان کا جی ضرور لیجیے آپ. تو اللہ کے کرم سے میں اس میں فرسٹ آیا ماشاءاللہ. اور اس میں جو پروڈیوسر تھے جو جج کر رہے تھے اس میں مشہور پروڈیوسر تھے ریڈیو کے, مہدی ظہیر صاحب. ہاں, مصطفی سمٹ کانفرنس میں. جی جی. تو انہوں نے کہا بیٹا نعت پڑھو گے تو میرے دل کی خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی. انہوں نے کہا کل 9 بجے آ جانا ریڈیو پاکستان. تو میں تو 8 بجے چلا گیا. ظاہر ہے کہ اتنی میں وہاں گیا اور مجھے سی کیٹیگری میں انہوں نے اچھا رکھا. پھر تھوڑے دن کے بعد بی کیٹیگری ہوگی, پھر تھوڑے دن کے بعد اے کیٹیگری, اور پھر ریڈیو پاکستان میں مجھے ایز اے کانٹریکٹ بیسس پہ ملازمت بھی مل گئی. 210 روپے مجھے ملتے تھے. تو ایک آمدنی کا ذریعہ سے شروع ہو گیا. لیکن ایک دن میں بہت پریشان تھا تو جمعے کی نماز پڑھنے میں آرام باغ کی مسجد کراچی میں ایک بڑی مشہور ہے, آرام باغ کی مسجد میں, وہاں جمعے کی نماز کے بعد نعت خوانی ہوتی, اب بھی ہوتی, اور اس کے روح رواں مرحوم قمر الدین انجم صاحب تھے. تو ان کو میں نے چٹ پہ لکھ کے بھیجا کہ میں بھی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بڑی محبت سے بلایا, اور پہلی دفعہ جب سنا ان لوگوں نے بھی تو بڑے حیران ہوئے اور خوش ہوئے, اور مجھ سے وعدہ لیا کہ جب تک آپ کراچی میں آپ یہاں ضرور آتے رہیے. تو ان کی اس حوصلہ افزائی سے اور اس دن جو سیٹسفیکشن مجھے ملی, سکون ملا, مجھے راحت ملی, جو میں پریشان تھا اس سے جو دوری ہوئی, اس پریشانی سے دوری ہوئی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر مجھے لگا کہ بالکل اب میں بالکل صحیح سمت پر آ گیا ہوں, اور اللہ کے کرم سے اور اللہ کے پیارے حبیب کے کرم سے پھر میں نے یہی راہ اختیار کی اور اسی طرف رہا. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے بڑی محبت والے تھے کہ اتنی اچھی آواز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, فلم میں گانا گائیں, فلم کی آفر ہوئی, لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ میں نے کہا اب یہ زبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیت گاتی ہے, صرف انہیں کی پڑے گی اور کسی کی نہیں پڑے گی. یہ حضور کے کرم کی نوازی ہے کہ آج اللہ کی مہربانی سے یہ عزت ہے. صاحب یہ اگر آپ سے جاننا چاہوں کہ اپنے ہاتھ سے جو رزق کمایا جائے اور رزق کے حلال کتنی برکت ہوتی ہے. بے شک بے شک. آپ نے تو میں وہ ٹینس کورٹ کی بھی بات کر رہا تھا, بہت ضرور جاؤں گا کہ آپ بتائیے اس بارے میں. وہ ٹینس کورٹ میں جو بچے نہیں بال پکڑ کے دیتے ہیں, ملٹن میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہوتے ہیں. جی. تو اس میں وہ میرے خیال کوئی اس زمانے میں 15 روپے ملتے تھے مہینے کے. تو اس میں وہ بھی میں نے کیا, اس لیے کہ جیب خرچ بھی چاہیے نا, والدین کو تو تکلیف دیتے نہیں تھے, تو اس طریقے سے بھی پیسے حاصل کیے تھے. صاحب یہ جو بات آپ نے کہی کہ والدین کو تکلیف نہیں دیتے, مطلب اللہ معاف کر دیتے سے, تو کافی عرصے تک ایسا ہی کرتے رہتے ہیں, یہ کیا آپ کے ذہن میں بطور ایک نوعمر بچہ جو ہے نہیں یہ سوچ کیسے آ گیا؟ بالکل سوچ ہی تھی. میں محسوس کرتا تھا کہ جو خوشحال گھر ہے وہاں ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے, میرے والد پہ نہیں مطلب ان کی آمدنی نہیں ہے, تو جب آمدنی نہیں ہے تو میں ان کو کہہ کر کیوں تنگ کروں, کہہ کر. صحیح. یعنی ان سے میں بار بار کہوں گا تو وہ بجائے مجھے تسلی دینے کو کیا کہیں گے. تو اس لیے کہ میں خود جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لیے پھر میں نے کوشش کی. اور یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں, وہ میرے لیے بڑی دعا کرتے تھے, میری والدہ بھی میرے والد بھی, اور ہمیشہ کہتے تھے بیٹا منزل بہت آگے ہے, منزل بہت آگے ہے, منزل بہت آگے. صوفیہ سے یہ بات ہو رہی تھی تو ہم اکثر یہاں ٹرانسمیشن میں بھی رہتا ہے کہ والدین سے بھی بڑا شکوہ رہتا ہے, آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا, آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا. آپ کو صاحب ایسا خیال نہیں آتا؟ والدین ہم ایک منٹ کا بھی احسان نہیں اتار سکتے والدین. خورشید احمد کچھ بھی نہیں ہے. اگر والدین کی شفقت اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہوں تو ہم کچھ بھی نہیں.
صحیح. ہر والد کا میں چاہتا ہوں میری اولاد بہتر سے بہتر کھائے، بہتر سے بہتر پہنے، لیکن جتنی میری سورس آف انکم ہے اسی میں رہ کر کر سکتا ہوں. بے شک. زیادہ نہیں کر سکتا. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جو دعائیں ہیں وہ میرے بچوں کو لگیں گی تو پتہ لگے گا. مجھے جو یہ عزت ملی ہے، اللہ جو رزق ملا ہے، جو نام ملا ہے، جو واہ ملی ہے، یہ میرے والدین کی بیٹھ کے رات کو اٹھ کے دعائیں کرنے کی ان کا تو فیل ہے. خورشید صاحب، والدہ جو دعا کرتی ہیں وہ تو لگتی ہے، والد کی جو دعا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، والد ایک ہی بات ہے. والد کے لیے تو بڑا کہ آپ ان کو اگر خوش ہو کر دیکھیں تو آپ کو حج کا ثواب ہے. اللہ اکبر. سرکار علیہ وسلم نے فرمایا بار بار دیکھیں تو بار بار حج کا ثواب. بار حج کا ثواب. تو ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنا چاہیے. بوڑھے ہو جائیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں بہت کوئی زیادہ ہی وہ تھا، میں بھی نالائق تھا، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، مجھ سے بھی شرارتیں ہوتی تھیں، لیکن کوشش کرتا تھا کہ وہ نہ کروں جو کہ باقی دوسرے لوگ کرتے ہیں. اچھا، یہ حالات جو آپ نے ذکر کیا تو خواہش کے حوالے سے کچھ ایسا کوئی واقعہ کہ دل پہ کوئی چوٹ لگی ہو جس نے کچھ کرنے پہ مجبور کر دیا ہو کہ نہیں اگر ایسا یہ سمجھ رہے ہیں تو میں کر کے دکھاؤں گا؟ ایک دفعہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. اب جب ماشاءاللہ الحمدللہ اسی طرح میں کورس میں شامل تھا. اچھا، کورس میں، اور میں نے وہ کورس گایا تھا اس میں، لیکن جب وہ اس کی وی ٹی آر بننے لگا پہلی دفعہ، یہ نعت خوانی سے پہلے کی بات، ٹھیک، تو میں نے نیا جوڑا سلوایا، نئے کپڑے پہنے، نیا تیار ہوا اور میں اس پروگرام میں گیا اور پورے اپنے سسرال کو، والدین کو، سب کو بتایا میں بیوی کو میں ٹی وی پہ آنے والا ہوں، ٹی وی پہ آنے والا ہوں، ٹی وی پہ آنے والا ہوں. اور آپ یقین کیجئے اپنے دوستوں کو اتنی خوشی ہو رہی کہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن جب میں وہاں گیا تو مجھے کہا جی آپ اس آئٹم میں نہیں، اس پروگرام میں نہیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ نہیں آپ ہیں. پھر میں کھڑا ہو گیا. پھر وہ مجھے کہنے لگے جی آپ یہاں سے چلے جائیں. تو میں صبر کر کے اور گھر جا کے بہت رویا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، میں اتنا رویا کہ کس کو کیا بتاؤں کہ کیا ہوا میرے ساتھ. اس رونے کے بعد پھر ٹیلی ویژن پہ یہ ٹیلپ چلا ایک ہفتے کے اندر کہ جو بھی پہلا ٹیلی ویژن پہ مقابلہ ہو رہا ہے، جو بھی اس میں حصہ لینا چاہے وہ آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عزت دی، وہ کرم کیا، وہ مہربانی کی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. میری تو جب میں نے انٹر کیا تھا، انٹر ڈپلومہ کامرس 72 میں، تو جو سب سے بڑی خواہش تھی وہ یہی تھی کہ میں کسی دفتر میں کلرک لگ جاؤں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اس سے تو سوچ آگے تھی نہیں. سوچ ظاہر نہ میرے والدین کوئی افسر تھے، نہ کوئی مالدار تھے، نہ میری بہت بڑی تعلیم تھی. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی بے پناہ کرم نوازی ہے. ماشاءاللہ ایک دنیا آپ نے دیکھ لی ہے. آج پاکستان ٹیلی ویژن خوش ہوتا ہے اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے. یہ اللہ کی شان. یہ الحمدللہ یہ میں اس وقت یہ کہوں گا ریڈیو ٹیلی ویژن یہ اسکول ہیں ہمارے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور اب بھی جب میں ٹیلی ویژن کی حد میں آتا ہوں یا ریڈیو کی حد میں جاتا ہوں تو اپنے آپ کو 1973 کا خورشید احمد سمجھ کے جاتا ہوں. بالکل اسی محبت سے، اسی افسران سے، دوستوں سے، اسی محبت سے ملتا ہوں. کچھ بات اور آگے بڑھاتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی خورشید صاحب، کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جیسے یہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ ہیں اس میں کورس میں اور پھر نہیں تھے اس آئٹم میں اور بہت آپ کو اس وقت تکلیف، کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر کچھ سوچے ہی کوئی بہت بڑی خوشی اچانک سے مل گئی ہو؟ جی ہاں بالکل ایسا بھی ہوا. شروع کے دنوں میں؟ جی شروع کے دنوں بتاتا ہوں میں کہ جب میں نعت پڑھنے شروع کی میں نے 73 میں، تو ہر آدمی عمرے پہ جاتا تھا. تو میری بھی خواہش ہوتی تھی میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں بھی نعت پڑھتا ہوں. تو رمضان شریف میں ایک دن میں نے ایک پروگرام کیا اور اس میں سید قمروز امان شاہ صاحب میرے بڑے شفیق اور مہربان وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا روزہ میرے ساتھ کھولا. تو روزہ ان کے ساتھ کھولا تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی بنا ہوا. انہوں نے ایک چٹ لکھ کے دی مجھے اور کہنے لگے جاؤ یہ ٹکٹ لو عمرے پہ چلے جاؤ. واہ، وہ خوشی میں بتا نہیں سکتا. اور پھر جب میں گیا ہوں وہاں، پہلی میری حاضری 1983 میں ہوئی اور پھر ایسی حاضری، ایسا ٹکٹ وہ بہترین اور اچھا اور پیارا ملا کہ حضور کی بارگاہ میں بس میں کیا بتاؤں کہ ان کے کرم سے ہر سال ہی حاضری ہوتی. ماشاءاللہ. اور
ہمارا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. کبھی کوئی فون کر کے جدے سے کہتا ہے نعت بھی سنا جاؤ اور عمرہ کر کے چلے جاؤ. کبھی ٹکٹ نکل آتی ہے، کبھی دوست احباب سن کر خوش ہوتے ہیں، وہ پیش کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی بڑا کر. اور یہ نہیں میں نہیں بلکہ میری پوری فیملی ماشاءاللہ الحمدللہ کئی دفعہ یہ سعادت حاصل کر چکی. جی میں ویکھا ملا ملے کچھ نہیں میرے پلے، جی میں ویکھا تیری رحمت بلے 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 بلے. سبحان اللہ. خوشی صاحب آج کی محفل میں یہ ہم تو آپ سے درخواست گزار ہوں گے کہ ایک سلسلہ رہے اور ایک انداز جو ہمارے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی محافل بالکل اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں ہمارے دلوں پر جیسے جب مانجتے ہیں آپ برتن کو تو پھر وہ کھرچن اترتی بھی نہیں ہے اور لگنے میں بڑا اس کو، اور پھر جب چمک سامنے آتی ہے تو سب حیران رہ جاتے ہیں، جس کا بہت سا کریڈٹ ڈٹرجنٹ بھی لے جاتا ہے وہ بھی. لیکن یہاں میں وہ کلام اور وہ انداز اور محبت اور جن کی ثنا ہو سبحان اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ سے آج یہ سلسلہ خواتین و حضرات جاری رہے گا اور آپ کی فون کالز کی طرف بھی ہم آئیں گے. آپ میں آج فرمائش تو نہیں کہوں گا، درخواست بھی آپ یقیناً کر سکتے ہیں کلام کی جو خورشید صاحب سے انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے اور بات بھی